کہتے جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرے عمرے کا ارادہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا تو آپ طائف چلے جائیں، وہاں سے کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جوفہ چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو جن کو انکار ہے وہ وہی عمرہ کر لیں۔ حنفی اور شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، بلکہ اس پر علماء کی بحث ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معتقدین جو ہیں، ان کے مقلدین جو ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ جیرانہ سے کریں تو افضل ہے۔ اس کی وجہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھی جیرانہ سے تو حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ جب غزوہ حنین کے موقع پہ آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے رات میں احرام باندھا، عمرہ کیا، تو جب حضور نے خود عمرہ کیا ہے تو وہاں سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ یہ تو علمی بحث موجود ہے۔ اب ایک آدمی مانے ہی نہ تو اس کا کیا علاج ہے؟ اب وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی جیرانہ سے حضور نے عمرہ کیا ہے، وہ فعلی حدیث ہے، اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا ہے، یہ قولی حدیث ہے، اور قولی حدیث فعلی سے افضل ہوتی ہے۔ فعلی حدیث تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو یہ فعل تو ہے حضور کا، حدیث میں بھی ہے، حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ سنت تو وہ ہے جو بیٹھ کے کیا جائے ہمیشہ۔ وہ تو اتفاقاً اگر حضور جیرانہ میں نہ ہوتا تو عمرہ بھی نہ کرتے، لیکن یہاں تو حکم دیا ہے بی بی عائشہ کو کہ بھائی کو لو اور جا کے عمرہ کر لو۔ تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے بھی جیرانہ سے بھی عمرہ۔ اچھا، امام احمد حنبل بھی فرماتے ہیں کہ اگر عذر ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی مسجد عائشہ سے جائز ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر عذر نہ کرے۔ کئی دفعہ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ اگر میرا یہ کام نہ ہوا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کام تمہارا نہ ہو طلاق بیوی کو دو، تمہارے جیسا بھی کوئی بے وقوف ہے؟ وہ بدبخت یا تو وہ کام نہ کرے نا، پھر تو کوئی بات ہے، سوچو بھی صحیح۔ جب کام ہی تمہارا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو دفع ہو نہ ہو، بیوی کے طلاق کا کیا تعلق ہے؟ سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ سوچتے رہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو بھوک مٹ جائے گی، سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بری سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بھائی شرک جو ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ موٹی بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرے وہ بھی مشرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرے یا چاند سورج کی پوجا کرے یا حیوانوں کی پوجا کرے یا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرے یا مادہ پرستی یا نفس پرستی، وہ بھی شرک۔ اس لیے آدمی کو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ ریا شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے لوگ دیکھیں گے یار مولوی صاحب تو بڑے عابد زاہد آدمی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ شرک جلی بھی ہے اور شرک خفی بھی ہے، اور اس کے کئی انواع ہیں، اس لیے ہر شرک سے توبہ کیا کرو۔